رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے 5 شعبوں کے ذریعے ہمیں مکمل دین سکھایا: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے عصمت انبیاء، یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء اور رسول یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بالکل معصوم اور پاک ہیں۔ یہ عقیدہ عصمت انبیاء کا عقیدہ کہلاتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم ماننا تمام گناہوں سے، یہ ہمارے عقائد کا، ہمارے ایمان کا جز ہے اور ایک حصہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، ان کی اطاعت کو بھی اور ان کی اتباع کو بھی۔ اطاعت کا معنی پیروی کرنا، بات کو ماننا، مطابعت کا معنی ان کے نقش قدم پر چلنا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کہہ دیں، حکم دے دیں، ان پر بھی عمل کرنا انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی لازم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اس کے بعد معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، یعنی اخلاق اور عادات اور افعال اور تمام احوال میں وہ ہر طرح مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اور عصمت انبیاء ہی سے متعلق یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا باطن مادہ معصیت سے بالکل پاک ہوتا ہے، یعنی مادہ شیطانی اور نفسانی سے اس نبی کا دل بالکل پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو اپنے مخلصین میں شمار کیا ہے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جس کو کہ اللہ نے خالص کر کے چنا ہوتا ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدہ اور صاف ستھرا اور پاکیزہ اور اخلاص کامل سے مزین ہوتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ باطن نفس اور شیطان کی بندگی سے بالکل پاک ہو وہ برگزیدہ بندہ، تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں عصمت انبیاء۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں عصمت انبیاء سے متعلق کوئی بات ایسی آئے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی صاحب ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو وہ عصمت انبیاء کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عصمت انبیاء سے متعلق چاہے آدم علیہ السلام کا قصہ ہو، چاہے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں، چاہے داؤد علیہ السلام کے واقعات ہوں، سب کے بارے میں ہم سب کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام جتنا بھی عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے وہ حضر نبی کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کے تفسیر کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، اور کہیں بھی جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں عصا یا عصیان کا لفظ آیا ہے تو وہاں سہو اور نسیان کا کہہ سکتے ہیں، لغزش کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں گناہ کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں،
اور صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، عام انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی قوت اور قوت ایمانی کی بدولت گناہ کبیرہ سے بھی مکمل بچے اور گناہ صغیرہ سے بھی مکمل بچے، ساری زندگی بچتا رہے، تب بھی ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن جو عصمت انبیاء کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے وہ کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمانیات سے متعلق آج بات تھی۔ اور اب دوسرا شعبہ دین اسلام کا، وہ ہے عبادات۔ عبادات میں ہم نے مختلف نمازوں کا تذکرہ اور اس کا مطالعہ کیا۔ آج ہم تہجد کے بارے میں اور اسی طرح اشراق اور چاشت اور اوابین کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ نفلی نمازیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ان کے فضائل بیان فرمائے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو وہ نمازیں جو کہ فرض ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ پھر واجب نماز جیسے وتر، اس کو پابندی سے پڑھا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور نوافل کے اہتمام میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے وہ سنت کہلاتی ہیں۔ چنانچہ تہجد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد رات کی تمام نمازوں میں سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ اور پھر بیہقی میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تمام لوگ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کو عبادت کے لیے اپنے بستروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے؟ یہ آواز سن کر تہجد گزار بندے جمع ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا تہجد کی نماز جو رات کے آخری حصے میں صبح صادق فجر کی اذان ہونے سے پہلے رات کے آخری تہائی حصے میں 4 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز اور اس کی فضیلت تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کے بارے میں بتایا۔ اشراق کا لفظی مطلب ہوتا ہے سورج کا طلوع ہونا۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کرتے رہیں، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جب جو ہے وہ سورج طلوع ہو جائے مکمل تو اس کے چند منٹ بعد 10, 15, 20 منٹ کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے احتیاطاً 20 منٹ کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لی جائے۔ پھر اس کے بعد چاشت کی نماز جب دھوپ تیز ہو جائے تو تب کم از کم 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لے، اس کا بہت ثواب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ افلاس اور محتاجی کو دور کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 رکعتیں چاشت پڑھنے والا ہو وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو 4 رکعتیں پڑھنے والا ہو وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 6 رکعت پڑھنے والا ہو اس کے دن بھر کے فکرات کو دور کر دیا جاتا ہے، اور جو 8 رکعتیں پڑھے وہ پرہیزگار لوگوں میں لکھا جاتا ہے، اور 12 رکعتیں پڑھنے والے کا گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 رکعت کم از کم چاشت کی نفل نماز پڑھ لی جائے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ الاوابین، مغرب کی 3 رکعتوں کے بعد جب فرض پڑھ لیے اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی تو بعض روایات میں جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں فرائض واجبات کے ساتھ یہ
نفل نمازیں جو کہ جن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ عبادات سے متعلق بات تھی۔ اور اب معاملات کے سلسلے میں دین اسلام کا تیسرا شعبہ معاملات، اس میں زندگی کے مختلف جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ آج معاملات کے سلسلے میں عدت کے مسائل کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ آج معاشرے کے اندر جب طلاق وغیرہ کے حالات ہوتے ہیں تو یا کوئی فوت ہو جاتا ہے شوہر، تو لوگ جو خواتین ہوتی ہیں اور ان کے عزیز و قارب یہ عدت وغیرہ کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ آج کل عدت کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بندے کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 5 قسم کی خواتین کے لیے 5 عدتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت بتائی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں یہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ عدت کے اندر کے مسائل وہ بعد میں ذکر ہوں گے انشاءاللہ ابھی، لیکن فی الحال وہ جو 5 قسم کی عدتیں ہیں ان کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ تو طلاق یافتہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے 3 مہینے تک ان کو روکے رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ دوسری عدت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 234 میں بیان فرمائی کہ اگر جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، چاہے وہ بوڑھی خاتون ہو چاہے وہ جوان خاتون ہو، دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات اس بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ خاتون اب بہت بوڑھی ہو گئی اور اب ان کے شوہر فوت ہوئے، ان کے لیے عدت نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے جوان ہو عورت چاہے بہت زیادہ بوڑھی ہو، سب کے لیے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد ایک جیسی عدت کا فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ 2 عدتیں ہو گئی۔ باقی 3 قسم کی جو عدتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک عدت فرمایا کہ وہ عورت جس کے ہاں اولاد ہونے والی ہو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد ہو، 1 ہفتے کے بعد ہو، چاہے وہ 8 مہینے کے بعد ہو۔ تو اگر جو وہ عورت جو حاملہ ہو اگر اس کو طلاق دی جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ عورت کا جو وضع حمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت پوری ہو جائے گی۔ تیسری عدت اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بیان کی کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں کہ جو آئسہ ہو جائیں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ایام رک جائیں، بند ہو جائیں، تو ان عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ 5ویں عدت اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بیان کی سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 کے اندر کہ جو عورت کے شروع ہی سے اس کو ایام نہ آئیں کسی بیماری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، تو ایسی صورت کے اندر وہ خاتون بھی 3 مہینے تک اپنے آپ کو عدت میں روکے رکھے۔ عدت کے دوران عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ عدت کے دوران گھر میں رہے، چاہے اپنے گھر میں رہے چاہے شوہر کے گھر میں رہے، بھائی کے گھر میں رہے، جس گھر میں بھی رہے وہ 3 اپنی عدت وہیں پوری کرے اور زیبائش اور آرائش اختیار نہ کرے اور کسی کو شادی کا اپنی اگلی شادی کا نکاح پیغام وغیرہ نہ بھیجے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ بس اوقات ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ
خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بینک کے مسائل ہوتے ہیں، پینشن کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو حل کرنا فوراً ضروری ہوتا ہے، یا اور کوئی جائیداد کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس بیوہ عورت کو بینک جانا پڑتا ہے یا کسی دفتر میں جانا پڑتا ہے، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ وہ صرف دن کے وقت میں صرف جس کام کے لیے جانا ہے وہ چلی جائے، وہ کام کر کے پھر واپس آ جائے۔ اس کے لیے علماء سے بھی ان کاموں کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس عدت کے لمحات کو شریعت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور اب چوتھا شعبہ معاشرت۔ معاشرت کا معنی رہنا سہنا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ اس معاشرت کے اندر ایک اہم ترین چیز اور وہ ہے انسان کا اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا، یا ہمارے ساتھ رہتے ہوئے جو ہماری اولاد ہے، ہمارے گھر کے افراد ہیں، ان کی زندگی کے اندر شخصیت کی تعمیر کرتے ہوئے وقت گزارنا۔ آج معاشرے کے اندر جب شخصیت کی تعمیر اور اس کے کردار کی تشکیل کے لیے محنت نہیں کی جاتی تو اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنی شخصیت، اپنی ذات کے اندر ہی مگن رہتا ہے، اور وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھائیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مقصد تھے، ان میں سے اہم ترین مقصد جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ تزکیہ نفس، یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر ہی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور اپنے بچوں کے بھی زندگی کو پاکیزہ بنانا۔ تزکیہ نفس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کے اندر سے ان تمام گناہوں کو نکالنے کی کوشش کرے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے باطن کو بھی پاک کرے اور اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، اور پھر جتنے باتوں کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کام انسان کرنے لگے، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان اپنی شخصیت کو پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ اسی سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ چنانچہ شخصیت کی تعمیر میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان پر محنت کی جائے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ایمان میں کمزور ہو تو ایسی صورت میں نہ اپنی شخصیت کی تعمیر کر پاتا ہے، نہ اپنے بچوں کی تربیت کر پاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شخصیت کی تعمیر میں اہم ترین چیز جو انسان کی تعمیر سیرت، تعمیر کردار میں ادا کرتی ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ انسان گناہوں سے کیسے رکتا ہے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ بے حیائیوں سے کیسے رکتا ہے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ آج کوئی انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اسے نماز کی طرف آنا ہوگا، جس سے انسان کے اخلاق کی بھی تربیت ہوتی ہے اور تعمیر سیرت بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیرت کی تعمیر کے لیے جو اہم ترین خوبی بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی کہ یہ انسان جن جن چیزوں کے لیے اللہ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس کی ذمہ داری بنا دی ہے کہ یہ اس پر اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرے، یہ انسان اس پر خرچ کرے۔ زکوٰۃ میں وہ ادا کرے،
وہ صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے، قربانی وہ ادا کرتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے تو حج ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کے جو حقوق اس کے ذمے ہیں وہ ادا کرتا ہے، ماں باپ کے جو حقوق اس کے ذمے وہ ادا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے باطنی امراض وہ بھی اس سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے حب مال، اور اسی طرح بخل، کنجوسی، خود غرضی، لالچ، یہ انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ اور جو انسان اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، کہنے کے مطابق، اس کے اندر پھر ایثار، قربانی اور سخاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اور ارشادات میں سمجھایا کہ زندگی بھر انسان حلال کھائے، حلال چیز کی فکر کرے اور حرام سے بچتا رہے، اور جو مشتبہ چیزیں ہوں ان سے شک ہو، جن چیزوں کے اندر ان سے بچنا چاہیے انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دیں، اور جس میں شک نہیں ہے اس پر آپ عمل کر لیں۔ پھر یہ انسان اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بھی بچائے، گناہ کبیرہ سے بھی بچائے، اس کی شخصیت کی پھر تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان کفار اور منافقین کی جو علامتیں، جو نشانیاں ہوتی تھیں، اللہ کے نافرمان بندوں کی جو باتیں ہوتی تھیں، ان حرکتوں کو اپنے اندر سے نکالے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور ایک حدیث میں چوتھی علامت بھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑے تو بدزبانی کرے، گالیاں نکالے۔ اس لیے انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رکھے۔ پھر اس کے بعد انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ انسان دوسرے انسان کے حقوق کا خیال رکھے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ پھر اسی طرح یہ انسان، اس کی شخصیت کی تعمیر جب مکمل ہوتی ہے جب یہ انسان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، اور عدل و انصاف سے آگے بڑھ کر یہ انسان احسان کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر عزت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت 13 میں سمجھایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اور اس آیت نمبر 13 سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر اسی طرح جو انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کر لیتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ اسی تعمیر سیرت کی برکت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کاموں میں بھی آسانی کرتا ہے، مشکلات سے بھی انسان کو نکال لیتا ہے۔ اور پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سورہ بقرہ کی آیت 194 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان متقی بن جاتا ہے، تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو پرہیزگار بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اس دوران انسان سے کچھ غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھایا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ،
سورہ طلاق کی آیت 5 میں سمجھایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی کردار کے اندر اگر چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جائیں تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر کار ایسی شخص کا جو زندگی بھر بڑی استقامت کے ساتھ اپنے آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو اب بات جو گزر چکی اس کا حزن اور غم نہیں ہوگا، اور آنے والی زندگی کا اس کو خوف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق خود اپنی شخصیت کی بھی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں اپنے افراد، اپنے بچوں کی بھی کردار کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ معاشرت سے متعلق بات تھی، اور اب اخلاقیات سے متعلق ہم بات آج شروع کر رہے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے شکر۔ اخلاق کا معنی ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ عادات، انسانی جو عادات ہوتی ہیں، پختہ عادات، ان میں اہم ترین عادت آج ذکر ہو رہی ہے، اور وہ ہے شکر۔ شکر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے حالات کس طرح بدل جاتے ہیں اگر انسان کی عادت یعنی اس کا خلق بن جائے شکر کرنا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے احسان ماننا، قدر پہچاننا، اور اسلامی اصطلاح میں، دین میں شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات کی قدردانی کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں، اور ناقدری کرنا، نافرمانی کرنا، یہ ناشکری کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا انسان کہ جو یوں کہتا ہو کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دی، میں کس کا شکر ادا کروں، تو ایسی صورت میں یہ انسان ان نعمتوں کو ذہن میں رکھے کہ جو اللہ نے بغیر مانگے اس کو دی ہیں، بغیر مانگے اس کو دی، کبھی زندگی میں بھی ایک دفعہ اس نے نہیں مانگی وہ نعمت۔ اگر انسان ان نعمتوں کو بھی شمار کرنے بیٹھ جائے تو سورہ نحل کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اس لیے انسان کو شکر کا حکم دیا گیا، اور شکر کرنے کے طریقے کیا ہیں تاکہ وہ انسان کی عادت بنے۔ ایک ہے دل سے شکر کرنا، جس کو کہتے ہیں قلبی شکر، اور شکر قلبی یعنی دل سے شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے احترام منعم اور ایک ہے محبت منعم۔ ایک ہے نعمت دینے والے کا احترام کرنا، اس کو بڑا سمجھنا، وہ اللہ سب سے بڑا ہے جو مجھے نعمتیں دیتا ہے۔ محبت منعم، نعمت دینے والے سے محبت رکھنا۔ اگر دنیا میں کوئی انسان، ایک بھائی جو ہے وہ نعمتیں دے رہا ہو اور پیسے بھی دے رہا ہے، فیسیں بھی دے رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، لیکن یہ انسان اس کا احترام نہ کرتا ہو یا اس سے محبت نہ کرتا ہو تو یہ ناشکری ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اس انسان کو اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا چاہیے، احترام منعم۔ اور دوسرا دل سے محبت کرنے کا طریقہ محبت منعم، یعنی نعمت دینے والے کے سے محبت کرنا۔ پھر زبان سے شکر ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بندہ ادا کرے تو دل سے شکر ادا کرے، اور زبان سے اس طرح شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کہے۔ الحمدللہ زبان سے شکر ادا کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نعمت کا اعتراف کرے، جو اللہ نے نعمت دی ہے، یا اللہ مجھے آپ نے نعمت دی ہے، یہ لوگوں کے سامنے بھی کہہ دے یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اور دوسرا طریقہ محسن کی تعریف، انعام دینے والے کی، نعمت دینے والے کی تعریف کرنا۔ اللہ کا شکر ادا بندہ کیسے کرے؟ الحمدللہ کہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا شکر ادا کرنے کی بھی تلقین فرمائی۔ بندوں کا شکر ادا کرنے، بسا اوقات کسی کا شکریہ ادا کیا جائے تو وہ اگلا کہتا ہے بس جی ہمارا کیا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔
بعض محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو محدثین نے لکھا کہ جو انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، کوئی بڑا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، تو جو نعمت دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کا یہ شکر کہاں ادا کرے گا. اس لیے آج کی نشست میں جس پکی عادت، بچوں کو بھی عادت ڈالی جائے، گھر والوں کو بھی عادت ڈالی جائے، خود بھی انسان اپنی عادات میں اس کو لے کر آئے تو یہ اس کا خلق بن جائے گا کہ یہ انسان شکر گزار بندہ بن جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.